السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت کے عنوان سے آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مخارج کو مکمل کیا اور قلقلہ کا قاعدہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ مخارج میں آپ کو بتایا گیا پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے مدہ، دوسرا مخرج آخر حلق سے حمزہ اور ہا، تیسرا مخرج درمیانی حلق سے عین ہا، چوتھا مخرج ابتدائی حلق سے غین اور خا، پانچواں مخرج زبان کی جڑ و پرجیب کے اندر سے قاف، چھٹا اس کے باہر سے کاف، درمیانی زبان اور اس کی تعلق سے جیم شین یا اور یا لین، زبان کے درمیانی جانب کے دائیں یا بائیں کنارے کو اوپر کے داڑوں کو لگانے سے آٹھواں مخرج واد، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگنے سے لام، اس کے ذرا نیچے سے نون اور دونوں کے درمیان سے را، 9 10 11، 12واں مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگنے سے تا دال تا، 13واں مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگنے سے تا دال غا، اور 14واں مخرج زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کو لگنے سے زا سین صاد، 15واں مخرج زبان کی نوک کا معاملہ ختم ہوا، ہونٹوں کے ملنے سے با میم واو اور واولین، 16واں مخرج زبان اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کے پیٹ کو لگنے سے فا، اور 17واں مخرج ناک کے ماسے سے غنہ۔ یہ مخارج تھے اور آپ کو یاد ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ اسی کو فالو کریں گے اور جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے ایسے ہی حروفوں کی ادائیگی کا آپ معاملات کریں گے تو قرآن کی تلاوت کا آپ حق ادا کر سکیں گے۔ آپ کو بتایا گیا کہ 5 حروف خطو بجت قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن رہتے ہیں یا ساکن رکنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک زائد آواز پیدا کی جائے گی جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں، ڈبل آواز سے پڑھے جائیں گے یہ۔ اور خلخلے کی آواز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ خلخلے کی مقدار آدھی حرکت ہے، خلخلے کی آواز پیش سے دور اور زبر سے قریب ہونی چاہیے، اور خلخلہ فوری طور پر ادا ہونا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ حروف جب ساکن رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو ان پہ قلقلہ کیا جانا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
تو ڈبل آواز سے پڑھے جانے والے حروف 5 ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں آج تجوید میں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ لام اسم جلالہ، یہ قاعدہ ہے، لام اسم جلالہ، آپ اس کو صرف لام جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں یا صرف اسم جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لام اسم جلالہ دراصل لفظ اللہ کے درمیانی لام کو کہتے ہیں۔ لفظ اللہ جو بنتا ہے وہ 4 حروف سے بنتا ہے، الف لام لام ہا۔ تو الف لام لام ہا یہ 4 حروف سے اللہ بنتا ہے، اور اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، موٹا یا باریک۔ تو اللہ کو اگر وہ زبر سے پڑھا جائے یا پیش سے پڑھا جائے، لفظ اللہ یعنی لام اسم جلالہ، اللہ جہاں بھی ہوگا لفظ اللہ، اس کے بیچ کے لام کو ہم لام اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے حرف کو یعنی لام اسم جلالہ سے پہلے کے حرف کو زبر ہے یا پیش ہے، فتحہ ہے یا ضمہ ہے، تو آپ ایسے لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہے نا۔ اللہ، رسول اللہ، اتقوا اللہ، حبیب اللہ، ہے نا۔ عام طور پر لوگ اللہ کے نام کو پتلا بھی پڑھتے ہیں، باریک بھی پڑھتے ہیں، اور وہ غلط ہے نا۔ اللہ 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 بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی یہ کہ نہیں، اللہ ہے اصل میں، اللہ اللہ۔ تو یہ جو اللہ ہے، زبر سے پڑھا جائے تو موٹا، پیش سے پڑھا جائے تو موٹا، ہے نا۔ تو لفظ اللہ کے درمیانی لام کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں یا اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے حرف کو زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ ہاں اگر زیر ہو یعنی کسرہ ہو لام اسم جلالہ سے پہلے تو آپ اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، یہ باریک پڑھیں گے۔ تو لفظ اللہ کے درمیانی لام کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، موٹا یا باریک۔ لام جلالہ اگر زبر یا پیش سے پڑھا جائے تو وہ موٹا پڑھا جائے گا، زیر سے پڑھا جائے تو پھر وہ باریک پڑھیں گے۔ اس طرح سے لام جلالہ کے 2 قاعدے، 2 اصول، 2 احکام ہیں، آپ کو معلوم ہوئے۔ اور سوائے لام جلالہ کے قرآن مجید میں جتنے بھی لام آئے ہیں، لام تعریف کہا جاتا ہے ان کو، وہ سارے کے سارے لام باریک پڑھے جائیں گے، کہیں بھی کوئی بھی لام موٹا یا باریک نہیں پڑھا جائے گا سوائے لام اسم جلالہ کے۔ اس بات کا خیال رکھیے آپ۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کو گول کر کے تارک کی طرف لے جانا چاہیے، تو کوئی بھی حرف موٹا ادا ہوگا، اور زبان کو منہ میں پھیلانے سے، بچھا دینے سے کوئی بھی حرف باریک ادا ہوگا۔ یہی طریقہ کسی بھی حرف کو موٹا یا باریک پڑھنے کا ہے، اور لام اسم جلالہ کو بھی موٹا یا باریک پڑھنے کے لیے یہی طریقہ آپ اپنائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوائے لام جلالہ کے بقیہ تمام لام باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے لام اسم جلالہ کا قاعدہ آپ کا آج ہو گیا، اور میں یقین رکھتا ہوں آپ کو کہ جب بھی جہاں کہیں بھی کلام اللہ میں لفظ اللہ آئے گا تو آپ لام جلالہ کس سے پڑھا جا رہا ہے یہ دیکھیں گے۔ لام اسم جلالہ پہ تو کھڑا زبر بھی ہوتا ہے، تشدید بھی ہوتی ہے نا، لیکن ہر اس لام کو لام جلالہ نہیں کہیں گے جس پہ تشدید ہو اور کھڑا زبر ہو، جیسے واللاتی، واللاتی میں لام پر تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے۔ تو ایسے لام کو لام جلالہ نہیں کہیں گے جو لفظ اللہ سے ہٹ کے ہو۔ شرط ہے کہ لفظ اللہ کے درمیان میں ہو تو ہی وہ لام اسم جلالہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، موٹا یا باریک۔ اس طرح سے لام جلالہ کا قاعدہ آپ کا پورا ہوا۔ تو لام اسم جلالہ کے 2 قاعدے تھے، موٹا یا باریک پڑھنا۔ میری بات تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آج کا دوسرا قاعدہ ہے تجوید میں، میم ساکن ہو تو کیا کریں گے، ہے نا۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی حرف کو جزم ہو تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے نا، سوائے الف کے ہر حرف ساکن ہوتا ہے۔ الف ذاتی طور پر ساکن رہتا ہے،
الف کو زیر زبر پیش نہیں آتا. کلام اللہ میں جہاں کہیں بھی الف پر یا حمزے پر، یہ دو حروف کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی الف پر یا حمزے پر جزم آئے تو ایسی صورت میں آپ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جھٹکے سے مراد ہچکی ہے نا، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. یؤمنون میں یا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو وہاں اسی لیے آپ کو جو ہے جھٹکا دے کر پڑھیں گے الذین یؤمنون. اسی طرح سے فجعلہم کعصف مأکول، وہاں پہ میم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے. تو یہ دو حروف ہیں الف اور حمزہ، جن پر جزم آئے یا رہے تو آپ ایسی صورت میں وہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جھٹکے سے مراد ہچکی والا انداز اختیار کریں گے دوران تلاوت میں. پوری کلام مجید میں جہاں کہیں بھی حمزے پر یا الف پر جزم ہو تو آپ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سوائے الف کے میں کہہ رہا تھا کہ ہر حرف کو جزم بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے. آپ یہ کہیں گے معقول میں الف کے اوپر جزم آیا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں جو کلام مجید چھپتا ہے وہ الف کو ہی ڈائریکٹ ہم جزم نہیں دیتے ہیں، ان کے الف کے اوپر حمزہ لکھ کر جزم لکھتے ہیں، اور وہی صحیح طریقہ ہے. اب ہم لوگ تھوڑا کاہل ہیں نا، اس لیے ہندوستانی پرنٹ میں جو ہے الف کو ہی زیر زبر پیش بھی آ جاتا ہے اور حمزہ بھی یعنی جزم بھی آ جاتا ہے. تو ہم ہندوستانی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ یہاں پر الف کو بھی حمزہ جزم آ سکتا ہے، زبر آ سکتا ہے، زیر آ سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے. تو بہرحال آپ سعودی عرب کی پرنٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں پر الف کو ڈائریکٹ نہیں لکھتے، وہ لوگ حمزہ اوپر لکھ کے پھر علامت لکھتے ہیں زیر زبر پیش کی، اور وہی صحیح طریقہ ہے. تو ہم چل رہے تھے کہ میم ساکن یعنی جزم والا میم ہو تو اس کے 3 قاعدے بنتے ہیں، ہے نا. نام یاد رکھیے، ایک کا نام ہے ادغام شفوی، اور دوسرے کا نام ہے اخفاء شفوی، اور تیسرا نام ہے اظہار شفوی. 3 قاعدے ہیں لیکن انداز تلاوت کے 2 ہی ہیں، یعنی غنہ کریں گے یا غنہ نہیں کریں گے. میم جزم والا ہو تو ایسے میم پر بعض جگہ غنہ ہوگا اور بعض جگہ غنہ نہیں ہوگا. جہاں غنہ ہوگا اس کا قاعدہ بنتا ہے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میم اگر جزم والا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کا حرف کیا ہے. اگر اس کے بعد پھر میم ہے تو وہاں پہلا میم دوسرے میم میں داخل ہوگا. تو وہاں عام طور پر جہاں ایسا ہوتا ہے کلام اللہ میں تشدید ڈال دی جاتی ہے بعض والے میم پر، ملائیے، یہ اشارہ ہوتا ہے پہلے میم کو دوسرے میم میں ملائیے. ملانے کو کہتے ہیں ادغام، ملانا، داخل کرنا، اس کو ہم ادغام کہیں گے. تو میم ساکن کے بعد میم ہو تو وہاں ہوگا ادغام، اور وہاں کریں گے آپ غنہ. جیسے الذی اطعمہم من، سورہ قریش کی آیت ہے، وآمنہم من. ٹھیک ہے، تو میم ساکن کے بعد پھر میم رہے تو وہاں غنہ ہوگا، اس کو کہیں گے ہم ادغام شفوی. اب ایک لفظ نیا آیا آپ کے لیے، شفوی. شفت کہتے ہیں عربی میں ہونٹ کو. میم چونکہ ہونٹ سے نکلتا ہے، ہونٹ ملنے سے، تو چونکہ میم کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کے فائدے کے ساتھ شفوی لگائیں گے. شفت سے نکلنے والا حرف کا فائدہ ہے اس لیے شفوی لگائیں گے. دوسری وجہ شفوی لگانے کی یہ بھی ہے کہ ادغام اور اظہار اخفاء کے قاعدے نون کے ساکن ہونے پر بھی ہوتے ہیں، تنوین کے آنے پر بھی ہوتے ہیں. تو یہ 2 قاعدوں میں تمیز کرنے کے لیے ہم میم ساکن کے قاعدے کے ساتھ شفوی لگائیں گے. اگر شفوی لگ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے وہ میم ساکن کا قاعدہ ہے. اسی طرح سے میم ساکن کے بعد اگر با ہو تو میم کو با میں چھپائیں گے. چھپانے کا انداز بھی غننے کے ساتھ ہوگا. جیسے یا تصم باللہ ترمیہم بحجارہ، تو یہ غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با آئے تب بھی آپ غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد میم آئے یا میم رہے تو آپ
ادغام شفوی کہہ رہے تھے، ادغام مال غنہ شفوی، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کیا، اور یہاں پہ اخفا بھی غنے کے ساتھ ہوگا، اخفا شفوی کہتے ہیں اس کو، یا اخفا مال غنہ شفوی کہہ لیجیے آپ۔ میم ساکن کے بعد اگر با رہے تب یہ قاعدہ ہوگا۔ تو ادغام شفوی کا ایک ہی حرف ہے، میم ساکن کے بعد میم رہنا، اور اخفا شفوی کا بھی ایک ہی حرف ہے، میم ساکن کے بعد با رہنا۔ با میم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا حرف رہے میم ساکن کے بعد تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے ہم اظہار شفوی، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے آپ، میم کے پاس غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم رہا تو غنہ کرے آپ، میم ساکن کے بعد با رہا تو غنہ کرے آپ، میم ساکن کے بعد یہ دونوں میں سے کوئی دوسرا حرف ہے، یعنی نہ با رہے نہ میم رہے، کوئی اور حرف رہے، تو ایسی صورت میں آپ غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے الحمدو، حمدو نہیں پڑھیں گے آپ، الحمدو ہے نا، انعمتا، انعمتا نہیں پڑھیں گے، انعمتا علیہم غیر ال، میم ساکن کے بعد غین آ گیا، علیہم غیر ال، علیہم ولا الضالین، واو آ گیا ہے نا، بلکہ واو کے اور فے کے آنے پر تو اظہار کرنے میں اور سختی کرنے کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ واو فے یہ صرف ہونٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میم بھی ہونٹ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں احتیاط سے پڑھنے کی جو ہے بات کہی گئی ہے، اس لیے آپ واو اور فے آنے پر اظہار میں اور احتیاط کے ساتھ آپ اظہار کریں گے۔ تو میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں، اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد اگر با رہے تو آپ وہاں غنہ کریں گے، دوسرا قاعدہ ہے ادغام مال غنہ شفوی، میم ساکن کے بعد پھر میم رہے تو وہاں پہ آپ پھر غنہ کریں گے، اور اگر میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو ایسی صورت میں آپ غنہ نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے آپ اظہار شفوی، جہاں غنہ نہیں ہوگا۔ تو اخفاء شفوی کا ایک حرف ہے، وہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با رہے۔ ادغام مال غنہ شفوی کا بھی ایک ہی حرف ہے، وہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم رہے، اور بقیہ حروف یعنی با میم کو چھوڑ کر جو حروف بچ جاتے ہیں، با میم الف کو بھی چھوڑ دیں گے آپ، کیونکہ الف کو زیر زبر پیش نہیں آتا، اگر آ جائے تو پھر حمزہ ہو جاتا ہے، حمزے کی گنتی میں آ جائے گا، وہ حمزے میں شامل ہو جائے گا، تو 26 حروف بچ جاتے ہیں، ہے نا، 29 حروف ہے جملہ الف سے لے کے والسلام تک، تو 29 میں سے آپ الف کو ہٹا دیے تو 28 ہو گئے، 28 میں سے با میم کو نکال دیے تو 26 ہو گئے، تو اظہار شفوی کے بچے حروف 26، ٹھیک ہے۔ جیسے تا سا جیم ہا خا دال را را زا سین شین صا ضا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام نون واو ہا حمزہ یا، 2 حروف چھوڑ دیا میں، بلکہ 3 چھوڑا، میم با اور الف۔ میم ساکن کے بعد میم آئے یا میم رہے تو اسی صورت میں آپ غنہ کریں گے، ان تمام غنوں کی مقدار 1 الف یا 2 حرکت کے برابر ہوگی، بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے آپ، کم بھی نہیں کریں گے۔ تو میم ساکن کے بعد میم رہے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با رہے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میم کے آنے پر ادغام شفوی کہیں گے آپ، میم ساکن کے بعد با رہنے پر اخفاء شفوی کہیں گے آپ، کوئی اور حرف تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، صرف میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو کہیں گے ہم اظہار شفوی۔ اس طرح سے میم ساکن کے جملہ 3 قاعدے ہوئے، قاعدے تو 3 ہیں لیکن میم پر 2 حروف پر غنہ ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد میم رہے تو با رہے تو، اور کوئی اور حرف تو غنہ نہیں ہوگا۔ میری آج کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔